ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 118 سے انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے۔ فَكُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے جو ذکرہ ذکر کیا جائے اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر ان کنتم اگر ہو تم بھی آیاتی ہی اس کی آیات پر مؤمنین ایمان لانے والے۔ پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دراصل اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان مشرکین مکہ کے ہاں تو حلال و حرام کا قاعدہ ہی نہیں تھا، اور جب یہ قواعد ان کے لیے اتارے گئے تو وہ اس میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، کہ مومنین اس سے کسی طرح باز آئیں۔ نہ صرف یہ کہ خود اللہ کے راستے سے رکتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے تھے، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جب تم خود ذبح کرتے ہو تو اس کو تو کھا لیتے ہو، یا اسی طرح تمہارا شکار کے لیے چھوڑا ہوا کتا جس کو پکڑ لائے اس کو تو تم کھا لیتے ہو لیکن اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے ہو، ٹھیک ہے۔ بات تو ان کی بڑی یعنی لاجیکل لگتی ہے نا، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان شکوک و شبہات میں پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام یا مومنین کے دلوں میں وہ ایسے ہی شکوک و شبہات ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کی آیتوں پر تو تم پھر کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پر روک دیا گیا کہ گمراہوں کی پیروی نہ کرو، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی کرو۔ تو گمراہ تو وہ ہیں نا جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے تھے کہ جو اللہ مارے اس کو تم حرام کرتے ہو، اور جو تم مارتے ہو اس کو تم حلال ٹھہرا لیتے ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی حکم اتارا ہے۔ تو یہاں پر جو اینڈ ہو رہا ہے نا آیت کا کہ ان کنتم بیااتی ہی مؤمنین، کہ اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تم مومن کہلاتے ہو خود کو تو عملاً ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی کو کھاؤ جس پر بسم اللہ پڑھی ہو اور جس کو تم نے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور یعنی ذبح تو کرتے ہو لیکن اس پر ساتھ میں کیا ہے کہ اللہ کا نام لیا ہو۔ تو یہ ذبیحہ کی شرائط ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا خون بہہ جائے، یعنی جھٹکے سے نہ مرا ہو یا چوٹ کھا کر، یا جو پیچھے ہم نے پڑھے تھے نا سورہ المائدہ میں کہ چوٹ کھا کر نہ مرا ہو، یا ٹکر کھا کر، یا یہ کہ اونچائی سے گر کر۔ اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے جی، تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون وہیں پر ہی جم کر رک جاتا ہے۔ تو یہ دراصل آج دیکھیں کہ سائنس آپ کو پروف کر کے بتا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے اور اس کا خون بہہ جائے، اسی میں ہماری جو ہے صحت بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ یہ جس طرح کی باتیں مسلمانوں کے دلوں میں گمراہی کے لیے یا شکوک و شبہات کے لیے ڈالتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا تو نہیں کھاتے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی جانور کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں نا، جو کہ ہم پیچھے پڑھ آئے، ٹھیک ہے، جو حلال جانور ہیں جن کے جوڑے بتائے گئے، تو وہ تمام دیکھیں کہ کس طرح سے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو پیدا ہی کھانے کے لیے کیا گیا انسانوں کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرے ہیں ان کی اور خواص ہیں۔ تو یہ جو کھانے والے پالتو جو گھر کے جانور ہیں جن کو کھایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو بھی جو شکاری جانور جو حلال کیے گئے ہیں، ان سب کی جو فطرت ہے وہ انسان کی فطرت میں کوئی سرکشی نہیں ڈالتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کی پیداوار بہت زیادہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا ایک چلایا ہوا نظام ہے۔ اگر ان کو کھانے کے لیے نہ استعمال کیا جائے اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ہم زمین کے توازن کو بھی خراب کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے فصلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے پیداوار کے لیے پیدا کی ہیں نا، صرف فصلیں ہی نہیں، زمین کی بے شمار نباتات ایسی ہیں جن کو کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ ہم کھاتے ہیں
یا پھر ہمارے جانور ان کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ان پر بھی ترس کھاتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ تو ہم کاٹتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہیں، یہ ان پر ظلم ہے اور یہ ساری باتیں ہیں، تو یہ دراصل اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں یا اس کے توازن میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آج ہم جانتے ہیں کہ ایک وہ جانور جو کہ بیمار رہ رہ کے تکلیف اٹھا کے مرتا ہے، جیسے ابھی بتایا کہ یہ جو جانور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذبح کر کے پیدا یعنی کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے وہ بیمار رہ رہ کے مریں گے اور ان کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا کہ وہ اس میں زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو بسم اللہ کہہ کر جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ خوشی سے قربان ہوتے ہیں اور وہ راحت پاتے ہیں اس چیز میں۔ اور یہاں پر صرف ذبیحہ ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر کھانے کے لیے یہی شرط ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام، اللہ کی نیت ہوگی وہی کھایا جائے اور وہی دوسروں کو بھی کھلایا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے برعکس غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہو، نیاز ہو، نظر ہو یا کھانا ہو، سب حرام ہے، چاہے وہ کسی نبی کے نام پر دیا ہو، چاہے وہ کسی صحابی کے نام پر دیا گیا ہو یا کسی چالیسویں کی نیاز ہو یا کوئی بھی، یہ سب چیزیں حرام ہیں کیونکہ حکم آ گیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بننے سے پہلے بھی دین فطرت پر تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کھانا پسند نہیں کیا جو جس پر بتوں کا نام لیا گیا تھا، اور زید رضی اللہ عنہ کا طرز عمل بھی یہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ ایک وہ چیز ہے جو ہماری فطرت میں ڈالی گئی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق مالک معبود ہے تو عبادت کی ہر قسم، خواہ وہ نظر نیاز ہے، ذبیحہ ہے، وہ سب اللہ ہی کے نام کا ہوگا۔ تو جب بھی ذبح کرو اللہ کے نام پر ذبح کرو اور اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ اگر دوسروں کے لیے کوئی نیکی کر رہے ہو یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا چاہتے ہو تو وہ بھی اللہ کے نام پر لوگوں کو کھلاؤ، نہ کہ یہ کہ فلاں کا دربار ہے یا فلاں کا نیاز ہے یا یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، اللہ کے نہیں، تَأْکُلُوا تم کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ علیہ جس پر ذکر کیا گیا ہو اللہ کے نام کا، یعنی اللہ کا نام اس سے پہلے لیا گیا ہو، وقد فصل، اور تحقیق کھول کر بیان کر دیا اس نے، لکم تمہارے لیے، ماں جو حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، اللہ مگر ماں جو اس تریر تم مجبور کیے گئے، الہی اس کی طرف، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرن بہت سے، لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ان ربا کا بے شک تیرا رب، ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو یہاں پر جو ہے پھر فرما دیا گیا کہ کیا ہے تم کو کہ تم ان قواعد کی پیروی نہ کرو جو اللہ نے اتارے ہیں، یعنی حلال و حرام کے جو قاعدے اللہ نے اتار دیے ہیں، کیا ہے تم کو کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی یہ جو ابھی بتایا نا کہ مشرکین مکہ کس طرح کے شکوک و شبہات ڈالتے تھے کہ اللہ کا مرا ہوا تو کھاتے نہیں ہیں، اپنا ذبح ہوا کھا لیتے ہیں، یا اپنے کتے کا جو اپنے چھوڑے ہوئے کتے کا جو لاتا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے کیونکہ مردہ کیا ہے، مردہ حرام ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح وہ تمام جانور جو کہ خواہ طبعی موت مرے ہوں یا پھر یہ کہ حلال ہی جانور اگر ٹکر لگ کے یا سینگ سے مرا ہے یا جو بھی چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھی تھیں تو وہ سب کیا ہے، حرام ہے۔ تو مشرکین مکہ اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈالتے، یعنی خود بھی اللہ کی راہ سے رکتے اور لوگوں کو روکنے کے لیے اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلاتے کہ تم وہ کیوں نہیں کھاتے ہو جس کو اللہ مار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہے تم کو کہ نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی مسلمانوں کو مکمل طور پر تسلی دی جا رہی ہے اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ لوگ تو کسی چیز کے پابند نہیں ہیں، حلال و حرام کے کوئی سی قاعدے کے وہ پابند نہیں تھے، تو اب جب کہ حکم اتر آیا تو پھر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے نام والا جانور کھائیں، ٹھیک ہے، اور وہ جانور نہ کھائیں جو انہوں نے اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ کو پچھلے اسباق یاد آ رہے ہوں کہ کوئی صائبہ بنایا ہوا تھا، کوئی بحیرہ تھا، اور اسی طرح اور بھی، یعنی ہر جانور سے انہوں نے کوئی نہ کوئی وہ اٹیچ کی ہوئی تھی، جو یعنی جیسے کوئی اونٹنی ہے وہ حاملہ جتنی ہو جاتی تھی تو وہ بکری ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے اس طرح کسی نہ کسی یعنی شرکیہ رسم کو اٹیچ کیا ہوا تھا اور اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی دراصل کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر چھوڑ کر
حلال کو حرام کر لینا، ٹھیک ہے؟ یعنی کرتے کیا تھے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اس کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، اور جو اللہ نے حرام کی ہیں اس کو اپنے لیے حلال ٹھہراتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اشیاء کی اصل اباحت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تمام چیزیں بنیادی طور پر مین جو ہے نا وہ ساری ہی حلال ہیں، الا یہ کہ وہ جو شریعت نے حرام ٹھہرا دی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ انسانوں کی اپنی پیدا کی ہوئی سوچیں ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں جیسے آج بھی ہم سنتے ہیں، نہ صرف مشرکین مکہ بلکہ فی زمانہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس طرح کی سوچیں لوگوں میں عام کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کو جانوروں کو کاٹ کاٹ کے کھایا جاتا ہے یہ دراصل رحم کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کھایا نہ جائے، ان کو کاٹا نہ جائے یا جو بھی۔ تو وہ بھی میں نے جیسے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں، یہ تمام جانور، یہ نباتات انسانوں کے کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یعنی رب جس نے، جو ان کا خالق ہے، وہی ان کو کھانے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ، کیا ہے تم کو اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پھر فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے جو تم پر حرام ہے، جو پیچھے سب کچھ گزر چکا ہے نا۔ ایک تو یہ کہ مردہ جانور، ٹکر لگا ہوا جانور، یا سینگ کھا کر مر گیا، یا جو بھی اس طرح، اور پھر یہ کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح وغیرہ کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر، اور صرف جانور نہیں بلکہ وہ چیزیں جو کہ غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز دی جاتی ہیں وہ سب حرام ہیں، خواہ آپ کو شیطان کتنا ہی خیال ڈالے کہ او یہ تو کسی نے بڑی محنت سے بھیجا ہے، یہ اس کے فلاں تہوار کا ہے اور اس طرح تو وہ کھانا ضائع ہو جائے گا۔ بھئی جو چیز حرام ہے، ہم نے کیا کیٹیگریز پڑھی تھی طیب کی؟ ایک تو یہ کہ وہ ظاہراً دیکھنے میں بھی پاک ہو، اور وہ باطنی طور پر بھی، یعنی جو اللہ کی شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک جلی ہوئی روٹی تو نہیں کھاتے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی وہ گندی طبیعت کا انسان ہے تو وہ کہے کہ وہ روٹی جل گئی، نہیں میں نے اس کو نہیں پھینکنا۔ جلی ہوئی روٹی بھی کیا ہے؟ طیب کی فہرست سے نکل گئی، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ آپ بہت ضرورت مند ہیں، اور آپ جیسے آگے آ رہا نا الا مستررتم، تو جس طرح آپ ایک جلی ہوئی روٹی کو پھینکیں گے اسی طرح ایسی نظر نیاز کو بھی آپ نہیں کھائیں گے، اور نہ ہی کسی مسلمان کو ہدیے کے طور پر بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور ہیں یا کچھ اور ہیں تو اس کو ڈال دیا جائے، یا آرگینک میں پھینک دیا جائے، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ یعنی یوٹیلائز ہو جائے اور زمین پر فساد کا باعث بھی نہ بنے۔ یعنی بعض اوقات آپ ہو سکتا ہے بیک ہوم میں آپ نے دیکھا ہو کہ خاص دن کی نظر نیاز بھیجی جاتی ہے گھروں میں، اور ایک گھر میں ایک ہی حلوے کو کھانے والے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ مختلف طرح کے حلوے لوگوں کے گھروں میں جمع ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ سڑکوں پر نظر آتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں سے کوئی کتا کھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک کیا ہے؟ گندگی پھیلانا ہے۔ تو اس طرح بھی نہ کیا جائے کہ اگر آپ کے گھر میں غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز آ گئی ہے تو آپ اس کو کسی اور طرح سے بھی ڈسپوز کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی۔ تو آج بھی دنیا میں مشرکین مکہ کی طرح لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، تو وہ دراصل وسوسے ان آیات سے دور کیے گئے ہیں کہ تم وہ گوشت کیوں نہیں کھاتے جو کہ تمہارے جسم کی کتنی ہی ضروریات کو یعنی لحمیات کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ لوگ جو گوشت نہیں کھانے والے، وہ اپنی غذاؤں میں پنیر یا ایسی چیزوں کو شامل کر کے کسی طرح اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنایا جائے، حلال کو حلال ٹھہرائیں، ان کو کھائیں، حرام کو حرام ٹھہرائیں اور ان سے رک جائیں، اور اپنے زبانوں سے یا اپنے عمل سے کسی حرام کو حلال نہ کریں، نہ ہی حلال کو خود پر حرام ٹھہرائیں، کیونکہ مشرکین مکہ یہی کر رہے تھے، خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، بعض اوقات لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، حرام ہے مجھ پر جو میں شکر کھاؤں چائے میں ڈال کے، یا پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حرام ہے مجھ پر جو میں اتنا یعنی جو ہے بھنا ہوا کھانا کھاؤں یا یہ کروں، اور بعض اوقات کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں میں تو اس کو نہیں پسند کرتی، حرام ہی گردانتی ہوں اپنے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ ایک آپ کی اپنی جسمانی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس چیز سے رک رہے ہیں یا آپ وہ نہیں لیتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح کی باتیں کر کے حرام نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی اس کو دوسروں پر اپنی پسند ناپسند کو ٹھونسنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کیا ہوگا آگے جیسے فرمایا اللہ مستورت تم الہی، مگر یہ کہ تم اس کی طرح مجبور کر دیے جاؤ۔ یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں بھی حرام ٹھہرائی ہیں ان کو کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دیا ہے، لیکن اگر تم
مجبور ہو جاؤ۔ مجبوری کیا ہے کہ یعنی تمہیں کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہے سوائے حرام کے، تو پھر اس کو اتنا کھا لو کہ جو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی حد سے نہ بڑھو کہ اب چلو موقع مل گیا ہے تو خوب شوق پورا کیا جائے، اور ویسے تو شراب پینا حرام ہے لیکن آج چونکہ میں مجبور ہوں تو بہت زیادہ پی لی جائے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، پانی کے طور پر پانی نہیں میسر یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے نا، کبھی بھی نعوذ باللہ انسان ایسی حالت میں پھنس جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کسی دور دراز کا سفر پیش آیا اور آپ کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا، تو آپ نے جو ہے وہ کہیں پر کوئی مردہ جانور پایا ہے، تو وہ کس حالت میں ہے؟ جب اضطرار کی حالت آ جائے، یہ وہ بے کسی کی حالت میں جس میں جان کے جانے کا اندیشہ ہے، تو جان کو جو سا پھر مقدم رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر پھر اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سے احکامات دین میں ایسے ہیں کہ جہاں جو ایک جنرل حکم ہے نا وہ وہیں پر ہی رہے گا، وہ کسی کی مجبوری کی وجہ سے وہ حکم نہیں بدل جاتا، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی وجہ سے مجبور کر دیے گئے ہیں حرام کھانے پر، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مجبوری جانتے ہیں، تو الا مستطعتم الیہ کہہ کر اس کی وجہ سے یہ قید لگائی گئی ہے کہ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف تو پھر وہ تم کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے، لَيُضِلُّونَ، البتہ بہکاتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، یعنی وہ اکثریت کو تم ایسا پاؤ گے کہ وہ اپنی خواہشات کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اکثریت کیا ہے؟ لا علم ہے، غافل ہے، اور سیدھے راستے سے رکی ہوئی ہے، دوسروں کو بھی اسی پہ ڈالتی ہے، خود تو شکوک و شبہات کا شکار ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہے، دوسروں کو بھی اس راہ میں ڈالتی ہے۔ اور انسان کے لیے شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ زیادہ تر لوگ تو یہی کر رہے ہیں، تم کوئی انوکھی ہو جو اس راہ پہ چل پڑی ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ انسان بڑی آسانی سے اکثریت سے بھٹک جاتا ہے، تو یہاں پر فرمایا گیا کہ خبردار رہو، بے شک اکثریت لوگوں کی کیا کرتی ہے کہ اپنی خواہشات کے ساتھ بھٹکاتی ہے۔ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ ایک خاتون ہے، اگر وہ اپنی کسی ضرورت کی بنا پر کسی چیز سے ہٹی ہیں، اب وہ اپنی ساری اولاد کو اس پر قائم کر دیں، تو یہ کیا کریں گی؟ وہ احواہم، اپنی خواہشات کے ساتھ انہوں نے بھٹکا دیا، کسی حلال کو حرام ٹھہرا دیا۔ یاد رکھیں جس طرح حرام کو حلال ٹھہرانا منع ہے، اسی طرح کسی حلال کو اپنے اوپر اور اپنی ساری یعنی آگے لوگوں پر حرام کر لینا بھی منع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف جانا ہے کہ اپنی خواہش نفس سے کسی چیز کو حرام کر لینا خود پر، بغیر علم، بغیر علم کے، کوئی علم نہیں ہے لیکن اپنے ہی خواہش نفس ہے، اپنے ہی فتوے ہیں، وہ ہم دے کر لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ تو اس بات سے کبھی بھی غافل نہ ہوں کہ جان بوجھ کر بھی ہمارے منہ سے ایک دم یہ نہ نکلے کہ نہیں یہ تو حرام ہے۔ بھئی آپ نے اگر پڑھا ہی نہیں کہیں، نہ آپ کو پتا ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسی بات صرف اپنی خواہشات کی بنا پر؟ ان ربا کا، بے شک تیرا رب ہوا وہ عالم، خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو جو لوگ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، اپنی خواہشات نفس کی بنا پر لوگوں کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے بتاتے ہیں، جہالت کی بنا پر، وحی کا علم ان کو نہیں ہے، اور یہی وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ شریعت کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی ناپسند کیا کرتی ہے؟ گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، پھر انسان اس راہ پر چل پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں اپنے لیے جو کہ حلال ٹھہرایا اللہ نے آپ کے لیے۔ یہ وہاں کا حکم ہے نا، جب آپ کی ازواج مطہرات کے ایک عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے خود کو روکا تھا، کچھ روایات میں شہد کا نام آتا ہے، تو وہاں پر پھر فرمایا گا تبتغی مردات ازواجی، کیا آپ اپنے بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ تو دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اپنے پیاروں کی رضامندی کے لیے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی روکا گیا، جب رسول کو روک دیا گیا تو ہمارے لیے بھی کوئی یعنی وہ کوئی ایسا یعنی چیز نہیں نکلتی کہ ہم اپنے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرائیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے ہم ایسے خود ساختہ جو ان سے نا حکم جاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہوتا بھی کیا ہے کہ ہمارے اپنے پیاروں کی محبت ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ یہ دیکھا کریں کہ میں کس کی محبت کو پسے پوچھ ڈال رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا
وزرو اور چھوڑ دو ظاہر الاسمی گناہ کا ظاہری و باطنہ اور اس کا چھپا ہوا بھی، یعنی ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور ان کے چھپے ہوا کو بھی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون جو کماتے ہیں الاسم گناہ سیجزون ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا ساتھ اس کے جو وہ تھے یقترفون وہ کمائی کرتے۔ تو اس آیت میں حکم دے دیا گیا کہ ہر طرح کے ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو چھوڑ دو، تمام طرح کے پیچھے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کھانے پینے میں حلال و حرام کیا ہے، تو دراصل یہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو بھی تم ظاہری طور پر بھی گناہ کرتے ہو، یعنی مشرکین مکہ نے تو واضح طور پر چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا نا، حلال چیزوں کو، ٹھیک ہے، بحیرہ ہیں، سائبہ ہیں، وسیلہ ہیں، حام ہیں، تو وہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت، یہ جو صورت ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ توحید پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھانے پینے میں توحید کے احکامات کیا ہیں، اور اسی طرح ان گناہوں کو چھوڑنے میں توحید یعنی کہاں سے ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ توحید ہی تو دراصل یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے احکامات کو اٹل مانا جائے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ تو عبادت میں نہ ہی احکامات میں، خواہ وہ اپنا خواہش نفس ہو یا بتوں کی پیروی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتوں کی رضا کے لیے ان کے نام پر نظر نیاز کرتے تھے، اسی طرح نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کی پیروی میں اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی دراصل کس کا مرتکب ہو رہا ہے؟ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے نا، توحید خالص سے ہٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب یہ فرما دیا گیا کہ سارے ظاہری اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو تمہیں گناہ بتایا ہے، خواہ وہ ظاہری ہیں خواہ وہ چھپے ہوئے ہیں، ان تمام کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اپنی مرضی نہیں ہوگی، یعنی یہ کہ کسی گناہ کو انسان اپنی مرضی سے ثواب کا کام سمجھ کر اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہی کی پیروی کرو۔ یہی دراصل اپنی توحید کو خالص کرنا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور اس چیز کو انسان اپنی ساری زندگی میں اپلائی کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ، جیسے ابھی کھانے پینے کی بات ہوئی ہے، کچھ لوگ کھانے پینے میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، مارکیٹس میں جائیں گے تو وہاں پر کتنے کتنے گھنٹے یا ٹائم جو ہے اسی بات میں صرف کر دیتے ہیں کہ پروڈکٹ پہ انگریڈینٹس کیا ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے۔ لیکن جہاں پر معاملہ ان کے اپنے دوسرے معاملات کا آتا ہے، جیسے رشوت کے معاملات ہیں، سفارش کے معاملات ہیں، ناجائز سفارش کے، یا اسی طرح سودی معاملات ہیں، اس میں وہ اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ سودی معاملات کو تو بڑا شد و مت سے رد کرتے ہیں، لیکن غیبت کو اپنی زندگی سے نکال نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ تو دین اسلام دراصل کیا ہے کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وہ تمام گناہ جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، اور جو باطنی گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا ان الذین یکسبون الاثم، آسما دراصل وہ اونٹنی ہوتی ہے جو کہ تیز چل سکتی ہے، جان بوجھ کر تیز نہیں چلتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی دراصل وہ عمل ہوتا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر اس کو اپنائے ہوئے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی غلطی تو وہ ہوتی ہے نا، غلطی سے بعض اوقات کوئی چیز ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان اس کو اپنائے رکھتا ہے تو دراصل وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کسی حکم پر عمل کر سکتا ہے لیکن اس کو صرف اپنی سستی، غفلت یا اپنی خواہش نفس کی وجہ سے اپنائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام طرح کے جو بھی گناہ انسان کی زندگیوں میں ہیں وہ انسان چھوڑ دے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کسی کا کوئی گناہ سوچتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہائے یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں غافل ہیں۔ جیسے ابھی یہ جو ساری مثالیں دی ہیں نا، صرف اس لیے کہ ہم چیک کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ظاہری گناہوں سے تو بچ رہے ہیں اور لیکن باطنی گناہ بہت زیادہ ہیں۔ باہر تو لوگوں میں ہم علامہ اور متقی اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارے باطنی گناہ بہت زیادہ ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ہمارے ہوتے ہیں ظاہری، لیکن ہم باطنی طور پر جو ہے وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے چھوڑنے ہیں انشاءاللہ۔ اور جیسے اعمال القلوب ہم نے پڑھے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، تقویٰ ہے، جیسے ایمان ہے، نیت ہے، شکر، صبر، توکل، رجا، ڈر، امید، خوف، اسی طرح سے
اس کے برعکس جو بھی ہیں دل کے اندر ہی ہے نا وہ برائیاں، وہ سب گناہوں کی فہرست میں آ جاتی ہیں نا. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کفر کہاں پر ہے؟ دل میں ہے. شرک ہے، نفاق سب سے بڑھ کر. زبان پہ تو ہم جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں تو مومن ہے ایک منافق انسان، لیکن دل میں اس کے نفاق ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ باطنی گناہ ہے اس کا. اسی طرح تکبر بھی کہاں ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ہوتا ہے. ادروائز تو بہت سے لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص ہے جو اچھے کپڑے پہن کے دل میں بہت تکبر رکھتا ہے. حسد ہوتا ہے، حسد بھی باطنی ہے. بغض رکھتے ہیں ہم لوگوں کے خلاف. بدگمانی ہے، کسی سے عداوت پال لیتے ہیں. یا پھر یہ کہ جیسے ابھی کفر شرک کی بات ہوئی ہے، تو عقائد سے متعلق ہمارے بہت سارے باطل عقائد ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے جو ہیں باطنی گناہوں میں ہی آ جاتے ہیں. اور دوسری طرف وہ گناہ ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے، کہ بے حیائی کی ساری باتیں سامنے کر دینا، یا کچھ اور بھی جو بھی زنا، چوری، یا جو بھی گناہ ہیں وہ سب جو ہیں وہ سامنے کر دینا. تو جو بھی کام ہے معصیت والے سب کو چھوڑ دیا جائے، بری نیتیں سب انسان چھوڑ دے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمارا جو عمل ہے نا وہ بظاہر بڑا خوبصورت اور احسن درجے پر ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت ہی اچھی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے، اور وہ کسی اور کے لیے کیا گیا ہے، تو وہ کس میں آ جائے گا؟ یعنی دیکھنے میں عمل اچھا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت خالص نہیں ہے، تو وہ تو ویسے ہی شرک میں آ جائے گا نا، کیونکہ وہ آپ نے کسی اور کے لیے کیا ہے، نعوذ باللہ. تو گناہ کا تھوڑا کام ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، زیادہ ہے، سب کے سامنے ہے، پیچھے ہے، سب کچھ چھوڑ دیا جائے. ایک مفسر ہے سدی، وہ کہتے ہیں کہ ظاہری نافرمانیوں سے مراد ہے زنا کار عورتوں سے بدکاری کرنا جنہوں نے اپنے گھروں پر جھنڈے نصب کر رکھے ہوں. اور اسی طرح باطنی نافرمانیوں سے مراد لڑکیوں سے چھپی دوستی رکھنا اور بدکاریاں کرنا. اکرمہ کہتے ہیں کہ ظاہری نافرمانی حرمت والی عورتوں سے بدکاری کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان گناہوں سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکسبون الاسم، وہ لوگ جو کہ کمائی کرتے ہیں گناہوں کی، گناہ کماتے ہیں، یعنی کام ہی ان کا گناہ کرنا ہے. سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی اپنے اس کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور اسم کا بدلہ کیا ہے؟ النار ہے نا، نار ہی ہے گناہوں کے لیے. جیسے ہم بخار کے بارے میں بھی جانتے ہیں نا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو جھاڑتا ہے. یہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. تو اور پھر یہ کہ وہ گناہ جو یہاں پہ نہیں بخشے جاتے، قبر میں نعوذ باللہ عذاب سے، یا پھر اس کے بعد قیامت والے دن، یا نعوذ باللہ کچھ گناہ گار مسلمانوں کو جہنم میں ہی ڈال کر گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہوگا. تو گناہوں کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا بھی ہمیں سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی ہم دنیا میں بھی بھلائی ہی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر رہے ہوتے ہیں اس کے گناہوں سے، اور وہ اتنی تکالیف سہ کر اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے اور ہمیں بخش دیں. اور پھر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر گناہوں سے بچنا ہے، یہ آیت جو ان سے نا سارے گناہوں کو لازم آ رہی ہے نا، تو اگر اس سے بچنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ علم حاصل کرنا ہوگا کہ کون سے گناہ ہیں، گناہوں کی پہچان کرنی ہوگی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ گاڑی سڑک پر لانے لگتے ہیں تو آپ کو وہ لائسنس نہیں دیتے جب تک کہ آپ قوانین کا علم حاصل نہ کر لیں. کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر آگے بڑھنا ہے، کہاں پر آپ کا حق ہے کہ آپ جائیں. تو پھر ضروری ہے کہ انسان اس چیز کا علم حاصل کرے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں، کون سے جو ہیں چھوٹے گناہ ہیں، اور کون کون سی چیزیں گناہوں کی کیٹیگری میں آتی ہیں. کیونکہ پیچھے جیسے ابھی آیا نا کہ مشرکین مکہ اس طرح کے شکوک و شبہات ڈالتے تھے کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال کی طرف ڈالتے، اور جو اللہ نے ذبیحہ حلال کیا ہے اس کو حرام کی کیٹیگری میں ڈالنے کے لیے شکوک ڈالتے. تو اسی طرح آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ایک واضح نظر آنے والے عمل کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اچھا نہیں یہ فرض کے درجے پہ یہ چیز نہیں آتی، اچھا یہ اس طرح ہے. یعنی اتنے زیادہ شکوک و شبہات ہیں. اب اس کا ان سے خاتمہ کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ انسان کے اپنے اندر تقویٰ ہو، وہ حقیقتاً اللہ کی رضا کے کام کرنا چاہتا ہو، اللہ کی ناراضی کے کاموں سے بچنا چاہتا ہو.
تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ اس کا علم حاصل کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر یہ کہ بعض اوقات ظاہری گناہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی انسان کو مل جاتا ہے، وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھئی تم اچھا نہیں کر رہے ہو، لیکن باطنی گناہ تو لوگوں کو نظر ہی نہیں آتے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، دل کا محاسبہ کرتے رہیں، تزکیہ کرتے رہنا، یعنی خود کو کبھی بھی انسان پاک نہ سمجھے، یعنی ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آج حاصل کر لیں اور ہم کہیں کہ ہم یہ اس درجے پر رہے گا، بلکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قلب کا انسان کو محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں چونکہ ایمان لے آئی ہوں تو میرا دل صاف ہے، متقی پرہیزگار ہو گیا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ دل تو ایک شیشہ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بھی جو کچھ پڑتا ہے نا وہ ایک اس کو دھندلا دیتا ہے، تو اس کا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے، اور وہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت، اور پھر آگے آتا نا انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور خود بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک رکھیں، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک رکھیں، کیونکہ جھوٹ بھی کیا ہے، منافق کی ایک نشانی ہے، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک رکھیں۔ اگلی آیت کرتے ہیں، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ علیہ نہیں ذکر کیا ہوا اس پر اللہ کے نام کا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ گناہ ہے، وَإِنَّ، اور بے شک الشیاطین شیاطین لیوحون، البتہ وہی کرتے ہیں، الی اولیاءہم، اپنے ولیوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے، وَإِنْ، اور اگر اطعتموہم، تم اطاعت کرو گے ان کی، انکم، بے شک تم، لمشرکون، البتہ تم مشرک ہوگے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیر اللہ کا جو ذبیحہ ہے، یا وہ جو بغیر بسم اللہ پڑھ کر جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ تمام کچھ اس سے کھانے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ وہ فسق ہے، یعنی وہ ناپاک ایک چیز ہے، گناہ کا کام ہے کہ بغیر اللہ کے نام کے کوئی چیز انسان کھائے۔ ہاں، بھول چوک معاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سورہ البقرہ کی آخری آیات میں بھی ہم کر چکے ہیں نا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی معاف کر دیا، تو انسان سے بھول چوک معاف ہے، اور لیکن کچھ جو ہیں وہ یعنی یہاں پر بھول کو معاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن راجح رائے یہی ہے کہ اگر انسان بھول جائے لیکن اس کی نیت تھی کہ وہ اللہ کے نام کا ہی کھا رہا ہے یا اللہ کے نام کا ہی ذبح کر رہا ہے یا اللہ کے نام کا ہی کھلا رہا ہے دوسروں کو، تو پھر اس میں معافی ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ حج کا فدیہ دینے لگے ہیں اور وہاں پر آپ بسم اللہ ہی پڑھنا بھول گئے، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے وہ فدیہ قبول نہ ہوا، بلکہ وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو چیزیں اللہ کا نام لیے بغیر، یعنی چاہے وہ کوئی چیز قربان کی جا رہی ہے علاوہ اللہ کے نام کی، اور یا پھر اسی طرح وہ نظر نیاز کے طور پر بانٹی جا رہی ہے، وہ ساری کس کیٹیگری میں، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ گناہ کے کام ہیں، ٹھیک ہے، حد سے بڑھنے والے کام ہیں، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور بے شک شیطان کیا کرتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں آ کے، ٹھیک ہے۔ اب شیطانوں کا یہ کام ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور یہ کیا کرتے ہیں، یا تو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، یا آپ کے اپنے دوستوں کو، آپ کے پیاروں کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی باتیں آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں اللہ کے حکموں کے خلاف، کہ فلاں چیز حلال کیوں ہے، فلاں حرام کیوں ہے، اور اور بھی اس طرح کی، اور پھر یہ کہ صرف ان چیزوں کو حلال حرام ٹھہرانے میں نہیں، بلکہ لیجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ آپ اپنے ہی گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان تو ہمیشہ سپاؤز میں آپ کو خامی ہی دکھاتا ہے، یعنی میاں بیوی کے جھگڑے اس کو بہت محبوب ہیں شیطان کو، اور وہ اس میں بہت خوش ہوتا ہے کہ دو گھروں میں ایسی پھوٹ ڈلی کہ اب یعنی اگلی نسلیں بھی بیکار ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان چیزوں سے انسان بچے، اور باشعور مومن وہی ہوتا ہے جو یہ پہچان جائے کہ یہ کون میرے دل میں ایسے وسوسے ڈال رہا ہے، یا یہ میرا سامنے کھڑا ہوا دوست ہی دراصل میرا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، البتہ تم بھی ضرور مشرک ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی
کہ ظاہر ہے اب یہ جو وہی ڈالتے ہیں